ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن نے جس چیز کا علم ہمیں ایک مرتبہ بتا دیا گیا ہو، جیسے کہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ بھائی موت آنی ہے، لیکن قرآن جگہ جگہ پہ بار بار اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس زمانے میں اور ابھی کے دور میں اپنے علماء کرام کے ذریعے سے بار بار یہ نصیحتیں اور تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن کیا ہے، موت آنی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ لتا منگیشکر صاحبہ جو ہے بہت بڑی گلوکار اور گانا بھی گاتی تھی، فلموں میں کام بھی کی ہیں وہ، لیکن دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتی ہے کہ دنیا اور ہم اور آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، لاکھ اگر ہم جو ہے اپنے اوپر جو پیسے خرچ کر لیں اور لاکھ جو ہے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے مہیا کریں، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک انسان کو کیا ہے، موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ اور قرآن بار بار ہمیں اسی چیز کی طرف یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اب یہاں سے جو کہ ایک انسان جس کو اس کا علم ہے کہ بھائی موت آنی ہے، لیکن پھر بھی قرآن ہمیں بار بار اس چیز کی طرف دھیان کیوں دلا رہا ہے؟ تو جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس بچے سے کہا جائے کہ بھائی بچوں تمہاری امتحان کی تیاری ہونی چاہیے، تمہارا امتحان جو ہے قریب ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، تو لیکن باپ کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری حرکتوں سے جو ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تم امتحان کی تیاری کر رہے ہو، تمہاری حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے اوپر جو ہے تم کو یہ نہیں معلوم، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی ہمیں جگہ جگہ جو اتنی اہم اور تاکید سے کیوں بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں ایک اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے بندوں کی حرکتوں سے نہیں لگ رہا ہے کہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ موت سے پہلے موت کی کیا کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ تو ہماری بھی حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم امتحان کی تیاری کر بھی رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیے کہ یہ دنیا آنے جانی ہے، یہاں جو ہے کسی کہنے والوں نے کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں ہم نہیں تو ہماری جگہ پہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے، ہم چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے یہاں کی جو ہے کچھ کمی آ جائے گی، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرے کسی کو پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر آخری نبی کے بعد اگر کوئی علماء کرام یا صحابہ کرام، تابعین، تابعین، اولیاء اللہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام اگر نہ ہوتے تو پھر دنیا کا کیا حل ہوتا؟ اکثر لوگ جو ہے بے راہ روی کی طرف جاتے، لوگ جو ہے ہم اور آپ، ہم بھی اس جگہ پہ نہ ہوتے، ہم بھی کسی راستے پہ بھٹکے ہوئے رہتے، غلط راستے پہ چل رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان و کرم کیا کہ اللہ کے نبی کے آخری نبی کے بعد جو ہے قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے علماء کے نبی کے وارثین جو ہے یہ علماء کرام ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ذریعے سے ہمیں بار بار یہ بتلا رہے ہیں، قرآن بھی ہمیں جگہ جگہ پہ جو ہے یہ ہدایت دے رہا ہے کہ بھائی کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے پاس ایک خادم کو رکھے ہوئے تھے اور ان سے کہا کہ تم ہمیشہ ہم کو جو ہے یاد دلاتے رہنا کہ عمر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ان کے ساتھ وہ اپنے پاس ان کو رکھتے تھے اور یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر سے جانا ہے اور آپ کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک داڑھی کے ایک بال پک گئے تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ ہمیں جو اب یقین، ہم جو ہے ہمیشہ جب بھی اپنی داڑھی کے بال کو دیکھیں گے سفیدی کو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جو ہمیں ایک نہ ایک دن کیا ہے، موت آنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت، مقصد یہ ہے کہ امتحان کہ جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے، اللہ کے راستے کی جو ہے سیدھا جو راستہ اس پر ہمیں آ جانا چاہیے۔ اور کہاں تک ہم بھاگ کے جائیں گے؟ بھاگ کے اگر ہم جائیں گے بھی تو کہاں تک جائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو موت تو آ پکڑے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹا نے کیا کہا تھا، اور وہ جو ہے آسمان کے اوپر یعنی کہ اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا،
اور ایسی جگہ چلی گیا تو وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا کو کہ ابا آپ کا عذاب ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کیا آخر آپ تک ابھی تک کوئی ہسٹری یا کسی کتاب میں تاریخ میں واقعہ ملا ہو کہ ابھی تک ان کا بیٹا زندہ ہے؟ نہیں. اسی طوفان میں اسی وقت اس کی موت ہو گئی. لہذا ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.